برادران اسلام، ایمان کے ارکان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان کو یاد رکھ لیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ان میں سے اللہ پر ایمان اور اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اس پر بھی گزشتہ خطبہ میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ان کا مسکن جو ہے وہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں مختلف امور کی تنفیذ کے لیے بھی ان کو پیدا فرمایا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے لیے 2 امور ضروری ہیں۔ نمبر 1، ان کے وجود کا اقرار کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمان کہلانے والے جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے وجود کا اقرار کرنا ہے، اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور اس پر دلائل آپ سن چکے ہیں کہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اصلی شکل میں 2 بار دیکھا۔ اسی طرح حدیث جبریل بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کچھ سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے ان کے سوالات کے جواب دیے، اور پھر وہ تصدیق بھی کرتے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے، سوال کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں تو وہ خود تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ تو بعد میں اللہ کے نبی نے بتایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام کو صحابہ نے بھی دیکھا، لیکن انسانی شکل میں۔ فرشتے جو ہیں جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ صحابہ میں سے، جبریل علیہ السلام نے پوچھا افضل صحابہ کون ہے؟ فرمایا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ فرشتوں میں بھی سب سے افضل۔ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری بات، ایک تو ہے ان کے وجود کا اقرار کرنا، دوسرا ان کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے، جتنا عطا کیا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، فرشتوں کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ سب فرشتے اس کے معزز بندے ہیں، عباد مکرم۔ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ اولاد والا نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ فرشتے تو اللہ کے معزز بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون،
किसी बात में वो अल्लाह ताला पर सबकत नहीं ले जाते, बल्कि उसके फरमान पर कारबंद है। इसी तरह सूरह तहरीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, फरिश्ते अल्लाह के किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, व यफ़अलून मा युअमरून, अल्लाह उन्हें जो हुक्म देता है उसे बजा लाते। फरिश्ते जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, खुलिकतिल मलाइकतु मिन नूर, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। व खुलिकल जान्नु मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नों को भड़कने वाले शोले से पैदा किया गया है। व खुलिका आदमु मिम्मा वुसिफा लकुम, और आदम अलैहिस्सलाम को उस चीज से पैदा किया गया है जिसका वसफ तुम्हारे लिए बयान किया गया है, यानी मिट्टी से। इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया, जिन्नों को भड़कने वाले शोले से पैदा किया गया, और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। फरिश्तों की तादाद जो है बहुत ज्यादा है, अनगिनत है। फरिश्तों की तादाद के बारे में कोई इंसान नहीं जानता कि उनकी तादाद कितनी है। वमा यालमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। सूरतुल मुदस्सिर की आयत नंबर 31। और सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी अरा मा ला तरून, जो चीज मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, व अस्माउ मा ला तस्माउन, और जो चीज मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। आसमान चरचरा रहा है और उसे हक है कि वो चरचराए, क्योंकि इसमें 4 उंगलियों के बराबर कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोई फरिश्ता अपनी पेशानी रखे हुए अल्लाह के आगे सजदा रेज ना हो। आसमान में कोई ऐसी जगह नहीं, 4 उंगलों के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां कोई फरिश्ता मौजूद ना हो और अल्लाह के आगे सजदा रेज ना हो। और ये आसमान कितने बड़े हैं, इंसान अभी तक अंदाजा नहीं लगा सका। ये कहते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन से लेकर आसमान तक का फासला 500 साल की मुसाफत है, और पहले आसमान की मोटाई भी 500 साल की मुसाफत है, और फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला भी 500 साल की मुसाफत, और इस तरह ये 7 आसमान, और आसमानों में 4 उंगलियों के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है कि जिसमें फरिश्ता मौजूद ना हो और वो अल्लाह को सजदा रेज़। मेराज में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई ना, तो 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपने देखा कि वो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हुए हैं, और आपने फिर बैतुल मामूर के बारे में फरमाया, यदखुलुहु फी कुल्ली यौमिन 70 अल्फ मलकिन। वो जो बैतुल मामूर है, ये बैतुल्लाह जो है इसके बिल्कुल ऊपर फरिश्तों के लिए बैतुल मामूर है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें ना फरिश्ते रोजाना 70,000 फरिश्ते उस बैते मामूर के अंदर दाखिल होते हैं, ला यऊदूना इलैहि, जो फिर कभी दोबारा उसकी तरफ नहीं पलटते। सही मुस्लिम की हदीस है, यानी एक बार जो बैते मामूर में इबादत कर लेता है, तवाफ कर लेता है उसका, फिर क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी।
70,000 فرشتے جب سے اللہ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے وہ اس کا روزانہ طواف کر رہے ہیں، آج تک کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جو ایک بار کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یؤتی بالنار یوم القیامت، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اور جہنم کو 70,000 لگامیں اللہ نے ڈال رکھی ہوں گی، 70,000 لگامیں، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا، یجرونہا، اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ حشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا تو 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں تو 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے بنتے ہیں جو جہنم کو کھینچ کر حشر کے میدان میں لائیں۔ 4 ارب اور 90 کروڑ، ان گنت ان کی تعداد ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر اللہ رب العزت نے 3 فرشتوں کے، معروف فرشتوں کے نام بھی بتائے جن پر ہم نے ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، جن میں جبریل علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لانے والے فرشتے کا نام جبریل علیہ السلام۔ ان کو اللہ نے روح القدس بھی کہا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جو جبریل کا دشمن ہو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر پیغام اتارا ہے۔ اللہ کا جو پیغام قرآن ہے، جو وحی ہے، وہ آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام لے کر۔ اسی طرح ایک اور فرشتہ ہے جس کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، انہیں میکال بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ذمے بارش نازل کرنا ہے، اور وہ وہاں بارش نازل کرتا ہے جہاں اللہ اسے حکم دیتے ہیں۔ اور ایک اور فرشتہ ہے جس کا نام ہے اسرافیل۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک آلہ دے رکھا ہے، سینگ نما سور، اور جب اللہ کا حکم آئے گا نا تو وہ اس میں پھونک مارے گا۔ جب پھونک مارے گا تو یہ ساری جو کائنات ہے، یہ زمین آسمان، یہ سب کچھ تباہ و برباد۔ اور پھر دوبارہ جب اللہ چاہے گا دوبارہ وہ پھونک مارے گا تو سارے انسان زندہ ہو کر حشر کے میدان کی طرف چلنا شروع کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، میں کیسے آسودگی سے زندگی بسر کروں جبکہ سینگ والا فرشتہ سینگ اپنے منہ میں لے چکا ہے، اسرافیل وہ سور اپنے منہ میں لے چکا ہے، اور وہ انتہائی توجہ کے ساتھ یہ حکم سننے کے انتظار میں ہے کہ سور پھونکو، تاکہ وہ فوراً اس پر عمل درآمد کرے اور سور پھونکے۔ اور جب وہ سور میں پھونکے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں کیسے آسودگی کی زندگی بسر کروں۔ وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اسرافیل اپنے منہ میں وہ سور لیے کھڑا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرے رب کا حکم آتا ہے۔ وہ ایسا فرشتہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے تو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جب اللہ نے حکم دینا ہے اس نے پھونک مار دینی ہے اور یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ صحابہ پریشان ہو گئے یہ سن کر، تو آپ نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اور تم سب کہو ہمیں اللہ ہی کافی ہے
اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ کہو آپ بھی کہہ دیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا۔ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی ایک حقیقی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقتور شکلوں میں پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو پر اللہ نے دیے ہیں، 2 2 3 3 4 4۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کے 600 پر تھے، 600 پر، اور ایک پر ایسے تھا جیسے پورے آسمان پر ایک ہی پر نظر آ رہا تھا، اس طرح کے 600 پر تھے۔ اور فرشتے یہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ فرشتے نہ شادی کرتے ہیں نہ ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ تمام فرشتے ملک الموت سمیت قیامت کے دن فوت ہو جائیں گے۔ فرشتوں کو بھی موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب فرشتوں کو بھی موت آئے گی، ملک الموت کو بھی موت آئے گی، اور پھر اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا ان امور کی تنفیذ کے لیے جو اللہ نے ان کے سپرد کر رکھے۔ فرشتے اللہ کی عبادات بجا لاتے ہیں، اللہ کے آگے دعائیں کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، مسلسل۔ کوئی ہم تو تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھا لیا اور باتھ روم چلے گئے یا کسی اور کام میں مصروف ہو گئے، فرشتے مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اللہ کی تسبیحات بلند کرتے رہتے۔ فرشتوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ نے لگا رکھی۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کے لیے وہ اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ربنا واسعت کل شیء رحمتا وعلما، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب، یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی ہمیشگی کے باغات میں داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ تو ہی ہر چیز پر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، یہ کتنے بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں امت کو۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ٹائم تھوڑا ہے اس لیے عربی کے بجائے میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے کندھے سے لے کر یہ کان کی لو تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، یعنی یہ کان کی لو سے کندھے تک، باقی فرشتہ کتنا بڑا ہوگا۔
یعنی یہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے ان کی کان کی لو سے لے کر یہ کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہے۔ اور فرشتے کن کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں؟ آئیے چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں والے حتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحوت، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی کے اندر، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں۔ خیر کی تعلیم، ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ خیر کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم، اللہ کے نبی کی احادیث کی تعلیم، یا یہ بھی خیر ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا، یہ بھی خیر۔ کوئی بھی خیر کی تعلیم دیتا ہے نا تو وہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، اور اسی طرح مچھلیاں پانی کے اندر اس آدمی کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نا مسجد کے اندر تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر رحمتوں کو نچھاور فرما دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور اسی طرح یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی مصلی پر جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور فرشتے ان نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے فرشتے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے جاتا ہے، شام کے وقت جاتا ہے نا، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے۔ یہاں بھی اندازہ لگا لیں کہ ایک دن کے اندر کتنے لوگ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے جاتے ہوں گے، تو کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت کی اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتوں کی اللہ نے یہ بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ فرشتے نیک لوگوں کی، صالحین کے جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل النسائی کے اندر موجود ہے، جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے عرش لرز اٹھا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ اور صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے اس کی میت اٹھا رکھی ہے سعد بن معاذ کی، لیکن بڑی ہلکی ہے، کوئی وزن نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو بھی بھیج۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی کہ جنازوں کے اندر بھی اللہ فرشتوں کا نزول کرتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں کا ایک کام بنی آدم کے اعمال کو لکھنا بھی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو معزز ہیں، اعمال لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ یہ نہ سمجھ لینا ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا،
अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है जो एक एक अमल लिख रहे हैं। ये एक तरफ दाएं तरफ का फरिश्ता नेकियां लिख रहा है और ये बाएं तरफ का फरिश्ता जो है ये बुराइयां लिख रहा है। एक एक अमल हर इंसान का लिखा जा रहा है और जब क़यामत वाले दिन आमाल नामा इंसान के सामने पेश किया जाएगा तो उस वक़्त वो कहेगा वा यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबी ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। उस दिन वो कहेंगे या वैलतना, हाय हमारी बर्बादी, मा लिहाज़ल किताबी ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये कैसा आमाल नामा है, ये कैसी किताब है कि जिसने हमारी ना कोई छोटी बात छोड़ी है ना कोई बड़ी बात छोड़ी है। फरिश्ते गाफिल नहीं होते, फरिश्ते सोते नहीं हैं, फरिश्ते खाना नहीं खाते कि वो खाना खाने जाएं और हम जो मर्जी पीछे करते चले जाएं। वो एक एक अमल नोट कर रहे हैं मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों मज़ीद इंशाअल्लाह फ़रिश्तों के बारे में अगले जुम्मे में भी चंद बातें आपके सामने रखी जाएंगी। फ़रिश्तों पर ईमान रखना है, ये अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं और अल्लाह ताला के ये इस कायनात के अंदर इनके ज़िम्मे अल्लाह ने मुख्तलिफ उमूर लगा रखे हैं जो वो अल्लाह के हुक्म से उन उमूर को सरअंजाम देते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो फ़रिश्तों पर ईमान रखने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।